تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس ہسپتال میں ایک مریض آیا اور اس نے آتے ہی رولا ڈال دیا، ڈاکٹر صاحب میں مر چلا جی مینو بچا لو۔ پوچھا کیا ہوا ہے تو بتانے لگا کہ میرا دل بند ہو رہا ہے، میری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں اور میرا بی پی شوٹ کر گیا ہوا ہے۔ جب اس کے وائٹل چیک کیے تو ٹھیک تھے، بی پی بھی ٹھیک تھا، تو اس سے مزید تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً کسی ڈسپینسر کے پاس گیا تھا اور ڈسپینسر نے اس کو 2 ٹیکے لگائے تھے، ساتھ 4 قسم کی گولیاں دی تھیں۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں تھا، نہ اسے کسی گولی کا نام آتا تھا، نہ اسے یہ پتہ تھا اسے کون سے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اس کو کیا دوائی دیں یا کس طرح اس کا علاج کریں، کیونکہ پہلے سے اس کے جسم میں 6 قسم کی دوائیاں موجود ہیں اور ہمیں کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ہم اگلی کوئی بھی دوائی دینے سے پہلے بڑا ہمیں سوچ بچار کرنی پڑتی ہے۔ تو مریض تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا، ہم نے ٹھیک کر کے اسے گھر بھیج دیا تھا، لیکن یہ ایک پریشانی والا معاملہ تھا اور یہ عموماً ہوتا رہتا ہے کہ لوگ کسی ڈسپینسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نہیں پوچھتے کہ اس کو کیا دوائی دی جا رہی ہے یا کون سا انجیکشن لگایا جا رہا ہے، ڈسپینسر ان کو دے دیتا ہے، لکھ کے بھی نہیں دیتا۔ تو کبھی بھی آپ کا کسی ڈسپینسر کے پاس جانا ہو تو آپ کائنڈلی اس سے پہلے پوچھا کریں کہ وہ آپ کو کون سی دوائی دے رہا ہے یا آپ کو کون سا ٹیکہ لگا رہا ہے۔ اگر آپ کو نام یاد نہیں رہ سکتا تو اس سے لکھوا لیا کریں، لازمی لکھوایا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جسم میں پہلے سے کون سی دوائی موجود ہے، اس حساب سے آگے علاج کیا جائے گا۔ جب بھی کسی ڈسپینسر سے علاج کرواتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ڈسپینسر سے علاج کروانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو تو آ کے ڈاکٹر پہ بلیم نہ ڈالا کریں۔ بہت دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسپینسر سے اپنی وہ علاج کے دوران طبیعت خراب کروا کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر بس کوئی جادو کرے اور انہیں 2 منٹ میں ہٹا کٹا کر دے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈسپینسر کے پاس آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ڈسپینسر کوئی کوالیفائڈ نالج نہیں ہے، وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا، وہ اتھرائزڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دے۔ لیکن پھر بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ رسک لیں اور اس کے نتائج کو بھگتیں۔ پھر آپ اس کا الزام ڈاکٹروں پہ نہ لگایا کریں کہ ہم ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے صحیح علاج نہیں کیا۔ اب جب وہ بندہ آیا تھا تو اس کی مطلب کہ اتنی زیادہ دوائیاں وہ اس نے پہلے استعمال کی ہوئی تھی، تو مجھے خود بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ اب ہم اس کو کیا دیں اور کیا نہ دیں، کیونکہ یہ بڑا دوائی کوئی اتنا سادہ سا معاملہ تو نہیں ہوتا، یہ بڑا پیچیدہ سا عمل ہوتا ہے۔ اس نے جا کے جسم میں کسی بھی دوائی نے بہت سارے اثرات وہ لانے ہوتے ہیں جسم میں، تو ہمیں دیکھ بھال کے ہی ہمیں دیکھ بھال کے دوائی دینی پڑتی ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔